آئیے تیرے نبی نے تجھے سبق دیا ہے، اگر آج تیرا قرضہ کسی کے اوپر، تیرے اوپر کسی کا قرضہ ہو، وہ تجھ سے مانگ لے، تو غصے میں آ جاتا ہے، تیرا تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے تو تو کہتا اب تو دے دیتا، مگر تم نے مجھ سے بدتمیزی کی، اب لے کے دکھانا۔ بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو؟ دل روشن نہیں ہے یار، نبی پہ تو مرڈر کرنے آئے تھے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی تو کہتے علی کسی کا مت سکہ دینا، علی یہ سب میرے قاتل بن کے آئے ہیں، سب میرے خون کے پیاسے آئے ہیں، ان ظالموں کی امانتیں میرے پاس ہیں، علی کسی کو سکہ نہیں دینا، اس لیے کہ دشمن ہے یار، دشمنی الگ ہے، امانت الگ ہے۔ میرے نبی نے بتا دیا ہجرت کی رات دشمنی بھی اگر ہو جائے اور اگر کسی کی امانت ہے تو دشمنی میں معاف نہیں ہے، امانت واپس کرنا ہوگی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ واپس کرنا ہوگی، میرے نبی دشمنوں کی امانت واپس کرا رہے ہیں، علی فلاں کی امانت واپس کرنا، علی فلاں کی امانت واپس کرنا، علی فلاں کی امانت واپس کرنا۔ یا رسول اللہ یہ امانت علی کے حوالے کیوں کر کے جا رہے ہو؟ جواب دیا گلفام، علی ہی تو ہے جو میری نظر میں اتنا سچا ہے کہ امانت میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک ذرہ برابر خیانت نہیں ہونے دے گا۔ علی کو امانتیں سونپی ہیں۔ آج ہمارے حال کیا ہے مجھے بتا تو دیجئے۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں لوگوں، اگر کسی نے 2 دن کے لیے قرضہ ادھار دے دیا نا تو اس کو 2 سال سے ہم ٹپا رہے ہیں۔ دل روشن نہیں نا، ہم 2 سال سے اسے ٹپا رہے، کچھ کہتا تو اس پہ موٹی موٹی آنکھیں نکال کے پڑ جاتے۔ ایک مجمع میں میرے نبی کھڑے ہوئے، ہائے ہائے نبیوں کا سردار، کتنا بڑا ڈگری، کتنا بڑا مرتبہ، کہنے لگا اگر کسی کا کوئی میرے اوپر ہو تو لے لے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، او محمد میرا قرضہ ہے آپ پر۔ سارے مجمع میں ٹوک دیا، سارے مجمع میں جب ٹوک دیا، میرے نبی کو ٹوکا، ذرا خیال کرے، عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنے لوگوں میں میرے نبی کو تیرے ٹوکنے کی اوقات کیسے ہوئی؟ نبی جلال میں آ گئے۔ عمر کا ہاتھ پکڑ کے بولے، عمر تجھ سے مجھے یہ امید نہ تھی، اس کا قرضہ ہے، اس نے مانگا ہے، غلط نے کام نہیں کیا، تو نے مجھ سے کہا ہوتا یا رسول اللہ اس کا قرضہ ادا کر دیجئے۔ ہمیں تو کوئی ٹوک دے، تو نے 4 لوگوں میں ٹوکا کیوں؟ او بھائی تو پہلے دے دیتا تو 4 کے ٹوکنے کی ضرورت کہاں پڑتی؟ اور اب تو 4 میں ٹوک رہا، میں ٹنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، کان کھول کے سن لے نرولی کے مسلمان، آج تو تجھے 4 میں برا لگتا ہے، آج تجھے 4 میں مرچی لگ جاتی ہے، آج 4 میں تیرا دل گرم ہو جاتا ہے، آج اس کے اوپر چڑھ دوڑتا، مر گیا، قرضہ نہ دے کے گیا، قبر سے اٹھے گا، میدان محشر ہوگا، 4 نہیں ہوگا، 4 لاکھ نہیں ہوگا، 4 کروڑ نہیں ہوگا، اولین و آخری آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے لوگ جمع ہوں گے، سب کے سامنے رب کی موجودگی میں تیرا دامن پکڑ کے کہے گا، او میرا قرضہ لینے والے ذرا میرا قرضہ تو دے۔ انداز والا نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفتی گلفام رضا رامپوری، مفتی گلفام رضا رامپوری، نعرے تکبیر۔ پھر ذرا دکھانا، غصہ کرتے تیری ماں نے اگر دودھ پلایا، اولین و آخرین جمع ہوں سب ہوں گے اور سب کے سامنے تیرا دامن پکڑے گا، اور رب کعبہ کی قسم اگر دنیا میں تو معافی مانگ لے میں تو شاید معاف بھی کر دے، شاید کوئی کر دے معاف، کتنے ہوتے شاید کوئی کر دے معاف، لیکن آخرت میں کوئی معاف بھی نہیں کرنے والا۔ تیرا سگا بھائی بھی ہوگا نا، کھڑا ہوگا، مجھے معاف نہیں کرنا، آج مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے۔ ہائے ہائے، اگر کسی کے 3 آنے بھی تو نے مارے ہوں گے نا تو 3 آنے کے بدلے اللہ 700 نماز بجماعت اس کو دے دے گا۔ ہے تیری جھولی میں اتنی نماز ہے؟ یا ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کی امانتیں واپس کر، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کے قرضے واپس کر،
کہیں حرام کا لقمہ تو تیرے بچے نہیں کھا رہے، بچوں کو حرام کا لقمہ رشوت کا ٹکڑا کھلاتا، رشوت لا کے دلالیاں مار کے بچوں کو کھلاتا، اور یہ امید رکھ کے بیٹھتا کہ میرے بچے میری خدمت کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر دلالیاں مار کے رشوتیں لے کے بچوں کا پیٹ بھرے گا تو بوڑھا ہو جائے گا، بچے جوان ہو جائیں گے، تجھے کبھی گالی بجیں گے، کبھی ٹھوکر ماریں گے، اس لیے کہ دین کا سخت ہے، تو نے حرام کا لقمہ کھلایا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے آفیسروں کے بچے جب یہ ریٹائرمنٹ لیتا نا، ایک طرف کونے میں پڑا ہوتا ہے، اس کی اولاد اسے پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بڑے بڑے آفیسروں کے بچے میں نے دیکھے، اس لیے کہ انہوں نے حرام کا لے لے کے ان کو پالا تھا، رشوتیں لے لے کے پالا تھا، دلالیاں مار مار کے پالا تھا۔ آج اس کا حال کیا ہے؟ امام مالک کی بارگاہ میں پردے کے اندر بیٹھ کے خاتون کہہ رہی ہے حضور ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ مسئلہ، تم نے تو مسئلہ معلوم کرنے کا تمہیں ٹائم ہی نہیں ہے، تمہیں نہیں ٹائم ہے۔ آج تو بڑا آسان ہے، آپ کو معلوم نہیں کسی عالم سے پوچھ لو، مگر تمہیں ٹائم نہیں ہے۔ کہنے لگے حضور مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ امام مالک نے فرمایا پوچھ۔ کیا پوچھنا چاہیے؟ پوچھنا۔ کہنے لگی حضور میں جب رات آتی ہے نا تو اپنی چھت پہ بیٹھ کے چرخہ چلاتی ہوں۔ کیا کرتی ہوں؟ چرخہ جانتے ہیں وہ جو سوت کاٹتے ہیں؟ پہلے زمانے میں بزنس عورتوں کا یہی تھا۔ آج تو کڑھائی زری سب کام چل رہے ہیں، لیکن پہلے زیادہ تر یہی کام تھا۔ بوڑھی سے بوڑھی عورت بھی چرخہ چلاتی تھی۔ کہنے لگی حضور تو چھت پہ کیوں چلاتی ہے چرخہ؟ کہنے لگی میں بڑی غریب ہوں، چراغ روشن کرنے کا میرا اثاثہ نہیں ہے۔ آگے سے لے کے پیچھے تک ذرا میرے جملے سننا، آج میرے جملے سننا۔ آج تو اتنی بے حیا ہو گئی، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والی اپنے جسم کی نمائش کوئی فیس بک پہ کر رہی ہے، کوئی جسم کی نمائش لوگوں ٹک ٹاک پہ کر رہی ہے۔ کتنی مسلمانوں کی بچیاں ہیں جو ڈانس کر کر کے شارٹ ویڈیو ڈال رہی ہیں۔ وہ بغیر باپ تو نے اسے حرام کھلایا ہوگا، اگر تو نے حلال کے لقمے کھلائے ہوتے تو رب کعبہ کی قسم یہ مر جاتی غیرت سے، مگر جسم کی نمائش نہ کرتی۔ یہ ایسے فیس بک پر اور اس طریقے سے ٹک ٹاک پر اپنے جسم کی نمائش نہ کرتی، مر جاتی، مگر تم نے شاید اسے حلال کے ٹکڑے نہیں کھلائے ہیں، اس لیے اس نے اپنے جسم کو بازار کی نمائش بنا دیا ہے۔ کہنے لگی حضور چھت پر بیٹھ کے اس لیے کاٹتی ہو کہ چراغ روشن کرنے کا اثاثہ نہیں ہے، رات میں چاندنی ہوتی ہے، اسی کی روشنی میں اپنا کام کرتی ہو۔ یہ ہے رزق حلال۔ کتنی نیک ہوگی وہ عورت؟ کہنے لگی میں نے چراغ روشن کرنے کا میرا اثاثہ نہیں ہے تو میں رات میں کاٹتی ہوں، اور پھر چاند کی روشنی سے میں تھوڑا سا کاٹ لیتی ہوں۔ کتنی نیک ہوگی؟ ذرا غور کیجئے کتنی نیک ہوگی۔ کہنے لگی حضور مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے جلوس نکلتے ہیں۔ کیا نکلتے ہیں؟ رات میں پہلے بھی نکلتے تھے، آج بھی نکلتے ہیں۔ آج کسی کی شادی ہو رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کتنے قمقمے، کتنی روشنی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، وہ رت میں بیٹھا ہوتا ہے نا، چل میں ہوتا۔ ایسے پہلے جلوس پہلے بھی نکلتے تھے بادشاہوں کے۔ کہنے لگی ان کے جلوس میں فانوس اور قندیل روشن ہوتی ہیں، پہلے قندیل روشن ہوتی تھی۔ جب وہ جلوس میری گلی سے نکلتے ہیں نا تو ان کے جلوس میں جو قندیلیں مشعلیں جو روشن ہوتی ہے نا، ان کی روشنی میری چھت تک آتی ہے۔ کیا آتی ہے ان کی روشنی؟ یار اگر دل تیرا نہ ہل جائے تو کہنا گلفام کے یہ جملے سن کے۔ اچھا جب تیرا گھر ہوگا، پہلے چھتیں اتنی اونچی تھوڑی نہ تھی، 3 منزلہ مکان بنا پاتے، مشکل سے 10-8 فٹ کے مکان ہوتے تھے، لوگ گھوڑوں پہ بیٹھ کے قندیلیں لے کے نکلتے تھے تو چھت پہ بھی روشنی جاتی تھی۔ جب روشنی حضور جاتی ہے نا تو میرا کام کی اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ جو میں کام 1 گھنٹے میں کرتی تھی نا، اس روشنی کی وجہ سے آدھے گھنٹے میں کر لیتی ہوں۔ کیا وہ جو میرا کام زیادہ ہوتا ہے، وہ جو میں زیادہ کاٹ لیتی ہوں، وہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز؟ ہائے ہائے یار دل روشن کر لو، کہاں دل اندھے کر بیٹھے۔
اگر تیرا دل روشن نہیں تو تجھے مزہ نماز میں بھی نہیں آئے گا. اگر تیرا دل روشن ہے نا تو گھر کے تاریک کمرے میں بھی بیٹھا ہے تو زمانہ تیرے سامنے اللہ پیش کر دے گا. دل روشن تیرا نہیں ہے اس لیے تو نماز جیسی عبادت میں مزہ نہیں ہے. کہنے لگی حضور وہ جو میرا زیادہ کام ہو جاتا ہے مجھے زیادہ منافع ہوتا ہے کیا وہ میرے لیے جائز ہے؟ امام مالک اس عورت کو دیکھے نہیں تھے پردے میں بیٹھی تھی مگر امام مالک بولے مجھے حسن بصری کی بہن لگتی ہو. مجھے حسن بصری کی بہن لگتی ہو. کہنے لگی حضور میں نے تو اپنا نسب نہیں بتایا میں نے تو نہیں بتایا نا میں حسن بصری کی بہن ہوں. میں نے تو مسئلہ پوچھا ہے. میرا چہرہ تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا اور آج بھی نہیں دیکھا. میرا آواز آپ نے کبھی نہیں سنا. آج آپ نے میرا مسئلہ سنا ہے تو آپ نے کیسے کہہ دیا میں حسن بصری کی بہن ہوں؟ کہنے لگے اتنی باریکی پہ نظر اگر ہو سکتی ہے تو حسن بصری کی بہن کی ہو سکتی ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. یار اتنا نیک بن جا. اگر تیری بہن نکلے تو زمانہ کہتے یہ فلاں کی بہن ہو سکتی ہے اس لیے تو وہ اتنا نیک ہے اس کے گھر کا ماحول اتنا اچھا ہے. اگر یہ باحیا بچیاں ہو سکتی ہے تو اسی کے گھر کی ہو سکتی ہے. تیری بچی کل بازاروں میں جسم کی نمائش کر رہی ہوگی فیس بک پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوگی ٹک ٹاک پہ اپنا ننگا جسم دکھا رہی ہوگی. زمانہ کہے گا یہ فلاں کی بہن ہے اس میں سینہ چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں شرم سے ڈوب مر جانے کی جگہ ہے. سبحان اللہ بے شک شرم سے ڈوب مر جانے کی جگہ ہے. ہائے ہائے ہائے. عرفی جاوید بھی کسی کی بہن ہوگی جو زمانے کے اندر وہ گندگی پھیلائی ہے. کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. تمہیں پتہ نہیں تو نے حرام کے لقمے کھائے ہوں گے. شاید تیرا جسم تیری مرضی نہیں جسم تیرا ہے مرضی رب کعبہ کی ہے. بے شک. ابھی اگر فالج ہو جائے نا ابھی پیرالائز ہو جانا ہاتھ تیرا ہے مگر ہلا نہیں سکتا. تیرا جسم تیری مرضی ہے تو تیری ماں نے دودھ پلایا تو ابھی لا کے دکھا. لقبہ گر گیا ایک سائڈ پہ ہاتھ کام نہیں کرتا آنکھ کام نہیں کرتی پیر کام نہیں کرتا. اے لوگوں آج جو تم نعرہ دے رہی تھی میرا جسم میری مرضی ایک نعرہ دیا تھا بیٹیوں نے. پڑوسی ملک سے ایک نعرہ لگا تھا میرا جسم میری مرضی. میں جیسا چاہوں گی پہنوں گی جیسا چاہوں گی اپنے جسم کو دکھاؤں گی. اگر ذرا سی بھی رب کی نگاہ تیرے طرف سے پھر گئی ابھی تیری ایک نس بلوک ہو گئی دماغ کی پیرالائسس ہو گیا. تیرا ہاتھ ہے ہلا نہیں سکتی پیر تیرا ہے ہلا نہیں سکتی. وہ کان کھول کر سن لے اگر روح نکل گئی اس پنجرے سے سانس نکل گئی جسم تیرا ہے ہلا نہیں سکتی. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. کہاں گیا تیرا نعرہ میرا جسم میری مرضی. یہ وہی نعرہ لگا سکتی ہے جنہوں نے حلال حرام کے لقمے کھائے ہوں گے جن کے باپوں نے دلانیاں ماری ہوں گی جن کے باپوں نے رشوتیں کھائی ہوں گی جنہوں نے اپنے بچوں کو حلال کے لقمے نہیں کھلائے ہوں گے. کاش اگر حلال کے لقمے کھلائے ہوتے تو میری بیٹی جسم کی نمائش نہیں کر رہی ہوتی. کہیں کلیز فاطمہ بن کے خدا کی قسم مصطفیٰ کے قانون کرنے کو فالو کر رہی ہوتی. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرے تکبیر. کہنے لگے حسن بصری کی بہن لگتی ہو. ہاں ہاں حضور میں حسن بصری کی بہن ہوں. کہنے لگے آپ کو کیسے پتا کہ حسن بصری میرا بھائی ہے؟ کہنے لگے اتنی باریکی پہ نظر حسن بصری کے گھر میں ہی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اتنی باریکیوں پہ نظر حسن بصری کے گھر میں ہی ہو سکتی ہے. یار ایسا نہ گھر کا ماحول بناؤ تیرے بچے کے کردار کو دیکھ کے زمانہ کہہ دے یہ اسی کا بیٹا ہوگا ہے نا. آج تک کتنوں کی نوبت آ گئی بیوی اس کی ڈی این اے ٹیسٹ کرا رہا ہے یہ بچہ میرا ہے کہ نہیں ہے. ظالم تو نے شادی کیوں کی تھی ایسے سے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں یہ جملے کڑوے لگیں گے لیکن جا کے کورٹ کچہری میں دیکھ لو کتنوں کے ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہے ہیں
کہہ رہا یہ بچہ میرا نہیں ہے، بیوی تیری ہے، بچہ کس کا ہے؟ او ایسی بے حیا بچہ سے تو نے شادی کی نا، تجھے بھی تو اچھی لگتی تھی نا، بازاروں میں جب یہ جسم کو دکھاتی تھی تو نے بھی تو اسی کو پسند کیا تھا نا، تجھے تو شریف زادی پسند ہی نہ تھی نا۔ اب کیوں ڈی این اے کرا رہا ہے؟ ڈی این اے کرائے جا رہے ہیں، آئے آئے آئے، یا تو ڈی این اے کی بات کرتے ہو؟ اگر باحیا بچیوں سے نکاح کرو گے نا تو خدا کی قسم نسلی بعد نسلی تیرا ہی خون ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، تیرے گھر کی عزتوں کی حفاظت کریں گی وہ، تیرے گھر کے جا کے روشن کریں گی، تیرے گھر کی بہویں نیک ہوں گی تو تیری آنے والی نسلیں نیک پیدا ہوں گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ بھائی ایک بات بتاؤں میں آپ کو، تمہارے گاؤں میں اخروٹ کا پیڑ ہے؟ بولو۔ کشمش کا؟ بادام کا؟ نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں ہے؟ میں سوال کروں، جواب ہوگا مولانا ہر زمین میں بادام نہیں ہوتے، ہر زمین میں کشمش زمین تو ہے مگر وہ والی زمین نہیں ہے جہاں کشمش کو، کشمش کے لیے کشمیر کی زمین ہونا ضروری ہے نا؟ جب ہر زمین میں کشمش نہیں ہوتے نا تو ہر کوک میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہوتے۔ قرآن نے کہا ہے عورت کو کھیتی فن کی ہو ما قابل نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، کھیتی کا ہے قرآن نے عورت کو، جب کھیت اچھا ہوگا تو کھیتی اچھی ہوگی۔ ہر کھیت میں نہیں کشمش ہوتا نا تو ہر کوک میں بھی غلام حسین نہیں ہوتے۔ اگر کوک گندی ہے تو ان کی جاذب پیدا ہوگی، اور اگر کوک اچھی ہے تو رابعہ بشری پیدا ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور سے بولو رسالت، مفتی گلفام رضا رامپوری، مفتی گلفام رضا رامپوری، نعرہ تکبیر۔ تجھے جو اسکرٹ پہن کے نکل، اگر کوئی پیدا ہوگا تو سنیما گھروں میں فلمیں دیکھنے والا، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والا، جوا خانوں کو آباد کرنے والا، تو مر گیا تو تیری قبر میں دھلائیاں ہوں گی، لیکن اگر تو نے اچھی دیکھ لی، اگر باحیا بیوی دیکھ لی، پیدا ہونے والا قرآن کا قاری پیدا ہوگا، نمازی پیدا ہوگا، تو مر جائے گا، یہ قرآن کی تلاوت کرے گا، تجھے قبر میں کروٹ کروٹ چین و سکون ملے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جہیز کی بنیاد پر نہیں، اب ایمان کی بنیاد پر ہوگی انشاءاللہ۔ جہیز سب بیٹیوں کے پاس نہیں، لیکن اگر تم نے اپنی اچھا اگر آپ ڈیمانڈ کر دو کہ جہیز پہ شادیاں کریں گے تو سب جہیز نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے نا۔ اگر جس دن تمہاری ڈیمانڈ ہو گئی نا نوجوانوں شادی کریں گے تو نیکی کی بنیاد پہ کریں گے، تو نیکی پیسوں سے نہیں خریدی جاتی، سب نیک ہو سکتی ہے، جو نیک نہیں ہے نا وہ بھی ہو جائیں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مارکیٹ میں جو مال زیادہ بکتا ہے وہی زیادہ دکانوں پہ نظر آتا ہے۔ اب دکان پہ جیکٹ، گرم کپڑے، شارٹر، شال نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ موسم آ گیا، کیا گیا؟ موسم آ گیا۔ اگر کوئی دکان پہ اب گرم نہ رکھے اور صرف کوٹن رکھے، باریک والی جو گرمی میں چلتی ہے، مئی جون میں کوئی خریدے گا نہیں، اس لیے کہ موسم کا لحاظ نہیں رکھا ہے۔ اگر تم چوائس بنا لو نیک لڑکیوں سے شادی کریں گے، جو یہ جینس پہن کے گھوم رہی ہے نا ان کی بھی مجبوری ہو جائے گی چادر سر پہ رکھ کے نماز پڑھے، اس لیے کہ مارکیٹ میں جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مال وہی بکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی گلفام رضا رامپوری، مفتی گلفام رضا رامپوری، نعرہ تکبیر۔ آج ڈیمانڈ اس چیز کی ہے میک اپ کی، آج ڈیمانڈ ہے اوریانیت کی، آج ڈیمانڈ ہے جنس کی، آج ڈیمانڈ ہے اسکرٹ کی، آج ڈیمانڈ ہے کہ جتنی بے پردہ ہوگی اسی لڑکی کو پسند کیا جائے گا۔ تو آج
शरीफों की बच्चियां भी मजबूर हो गई है अपने आप को उस रंग में ढालने के लिए मजबूर हो गई है, अपने आप को थोड़ा सा बेपर्दगी में लाने के लिए, इसलिए कि मार्केट में डिमांड हो गई इसकी। ओ नौजवानों, जिस दिन तुमने डिमांड कर दी हमें बीवी नेक चाहिए, तो जितनी ये जुल्फे खोल के बाजारों में नजर आ रही है, खुदा की कसम इनके सरों पे भी चादरें नजर आने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मार्केट में जिस माल की डिमांड होती है ना, वही माल दुकानों पर रखा जाता है। आय आय। और जिस दिन ये नेक आ गई ना, तो तेरी माँ को रोना ना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। जिस दिन नेक बीवी आ गई ना, तेरी माँ को रोना ना पड़ेगा। जिस दिन ये नेक बीवी आ गई ना, तेरे बाप को रोना ना पड़ेगा। जिस दिन ये नेक बीवी आ गई ना, खुदा की कसम तुझे आंसू न बहाने पड़ेंगे। तेरी माँ को वो माँ समझेगी, तेरे बाप को वो बाप समझेगी, वो तुझे अपना शौहर समझेगी, और उसके बाद जो तेरी खिदमत करेगी ना, जो मजा खुदा की कसम तेरी बुलेरो कार न देगी ना, वो तेरी बीवी की वफा मजा देगी। बाबा बेशक। जरा गौर करना, जरा गौर करना। ए भाई, बैठ जाए, हजरत आ रहे हैं, वो आ जाएंगे, आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? मेरी जिम्मेदारी है, मैं सबको हटा दूंगा, बुला लूंगा। एक जुमला भी इनका ड्रॉप हुआ ना, इसके जिम्मेदार तुम होगे। हाँ, आप कान खोल कर सुन लीजिए, हजरत आएंगे, रास्ता है, तशरीफ लेकर के आएंगे। हाँ, आप एक जुमला इनका ड्रॉप ना होने दें। जो मैं मामला आज बता रहा हूँ ना, तकरीरें बहुत है, मेरी 16,000 तकरीरें हैं यूट्यूब पर। मैं कोई भी तकरीर करके चला जाऊंगा, लेकिन जो कर रहा हूँ ना, अगर इस पर अमल हो गया तो खुदा की कसम टेंशन ही खत्म हो जाएगी। बेशक अगर हमारी शादियां सही हो जाए ना, खुदा की कसम हमारी जिंदगी सही हो जाए। सही बता रहा हूँ। अगर नेक बहू आ गई ना तेरे घर में, तो खुदा की कसम तेरे घर की बहारें कुछ अलग हो जाएंगी। बेशक। बस आखिरी बात सुनो लोगों, और तकरीर खत्म है मेरी। उसके बाद तुम उठना या बैठना, जाना या आना, तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह अल्लाह। मदीना शरीफ में एक शरीफ जादी, नेक लड़की, शरीफ की बेटी शरीफ, नेक की बेटी नेक, मुत्तकी की बेटी मुत्तकिया, नमाजी की बेटी नमाजी, एक रास्ते से गुजर रही है चादर ओढ़े। जी, एक मन चला नौजवान था, लड़की को देखा, निगाह डाल के खड़ा हो गया, तकने लगा। मन चला था, तका, लड़की को ये भी अच्छा ना लगा कि कोई मुझे तके। आज लड़कियों की पहली ख्वाहिश ये होती है कि जब हम मेकअप करके निकलें तो हमारे मेकअप को देखा जाए। पहली ख्वाहिश होती है। कोई ये कहे मौलाना गलत कह रहे हैं तो झूठ बोल रहा है। सही बात है। अगर ये ख्वाहिश नहीं है तो 2 घंटा मेकअप करके निकली क्यों बाजार में बेपर्दा। अगर ये ख्वाहिश नहीं है तो ये 2 घंटे की मेहनत किस लिए थी, मुझे ये बता दे। तुझे सवरने का हुक्म है, लेकिन तुझे दिन में तो सवरने का हुक्म भी नहीं है। रात आए ना शाम आए, अपने शोहर के लिए अपने आप को बना ले, सवार ले, अपने शोहर के लिए अपने खुशबू लगा ले, अपने शोहर के लिए पंजा मेकअप कर ले, अपने शोहर को लुभाने के लिए अपने शोहर, ताकि तेरा शोहर तेरे ऊपर निगाह डाले तो तुझे उसे बहुत खूबसूरत नजर आए, तेरे हुस्न में खो के रह जाए। अगर ऐसा होगा तो तेरा शोहर भी नेक हो जाएगा, तू भी नेक हो जाएगी। जरा गौर करें, बनना संवरना है तो शौहरों के लिए बनाओ संवरो। लोगों जरा गौर करो, ये जो 2 घंटा आईने के सामने है, ये जो 2 घंटा पर मेकअप करने के बाद में बाजारों में निकला जा रहा, किसके लिए है? आज ये ख्वाहिश होती है हमारे कपड़े को जमाना देखे, हमारे मेकअप को जमाना देखे, हमारे हुस्न को जमाना देखे, ये ख्वाहिश होती है। मगर मदीने की शरीफ जादी ने कहा, ओ नौजवान तू तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रोशाही दूल्हा, रोशाही दूल्हा, रोशाही दूल्हा, फैजाने नौशाही, फैजाने मुअज़्ज़मी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, रोशाही दूल्हा, रोशाही दूल्हा।
نوشاہی نوشاہی دولہ نوشاہی دولہ نعرہ تکبیر وعلیکم السلام ریور چدر ڈلوا بیٹھے چدر آپ لوگ تشریف رکھیں. چادر سوپے پہ نوشاہی دولہ کی آمد ہوئی. آپ نے نعروں کی گونج میں حضرت کا خیر مقدم ویلکم استقبال کیا. آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں. آپ لوگ جا رہے ہیں نا, کچھ لوگ جائیے, لیکن ایک میرا آخری پیغام سنتے جائیے. مجھے معلوم ہے ٹائم بہت ہو گیا, آپ کو جانا ہے, جائیے آپ, لیکن آخری پیغام لیتے جائیے. اس کے بعد پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو, پھر کب جلسہ سجے, پھر کب آمد ہو, پھر کب آپ سنیں. آپ حضرت کے رخ زیبا کی زیارت کریں اور بس میری یہ 5 منٹ کی گفتگو ذرا بڑی توجہ سے سنیں. اس کے بعد میں نا پھر میں نے بھی جانا ہے اور پھر آپ نے بھی حضرت کی دعا کے بعد تشریف لے جانا ہے. سارا مجمع کہتے ہاتھ اٹھا کے یا علی, زور سے بولے یا علی. آپ توجہ کیجئے. وہ شریف زادی تھی, لوگوں ذرا غور کرو. وہ حیا کی دیوی تھی, ذرا غور کرو. کنیز فاطمہ تھی, ذرا غور کرو. وہ چادر اوڑھ کے جا رہی ہے, جسم کا حصہ تو نہیں دیکھا ہے, لیکن اس کی چادر پر بھی کسی منچلے نوجوان نے نظر ڈالی نا, اسے برداشت نہ ہوا, رک گئی. کتنا فرق ہے آج کی بیٹیوں میں اور کل کی بیٹی میں. آج کی بیٹیوں کی خواہش ہے کہ میں نے جو 2 گھنٹہ یہ میک اپ کیا, میں شادی میں جا رہی, کوئی ہو جو میرے حسن کو دیکھ لے. اگر کیمرہ چل رہا ہو نا تو کیمرے کے سامنے سے کئی چکر لگا رہی ہیں تاکہ میری بھی چھوٹی سی ویڈیو بن جائے. معلوم ہے آپ کو, دولہا آ رہا نا تو اس کا فیتا کاٹنے کے لیے, اس کا ویلکم کرنے کے لیے لڑکیاں جا رہی ہیں. شاید ہو رہا ہوگا, ادھر بھی ایسا ہو رہا ہوگا, چل رہا ہے. یہ گندی رسم چل چکی ہے. یہ بغیرت بھائی, تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بہن کو آگے کرتا ہے اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے. شریعت نے تو چاچا کے بیٹے سے بھی پردہ دیا تھا, تایا کے بیٹے کو بھی پردے میں, اس سے بھی پردے میں رہنے کے لیے کا حکم دیا تھا. اور بے حیا بھائی, یہ کون دولہا لگتا ہے تیرا جو اپنی بہن کو اس کا فیتا کاٹنے بھیج رہا ہے؟ مجھے بتا, آج محلے کی لڑکیاں دلہن کی سہیلیاں جا رہی ہیں دولہے کا خیر مقدم کرنے کے لیے. یار میں منع نہیں کرتا, دولہا آیا آپ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالو, تم ڈالو. آپ اس کے راستے میں پھول بچھاؤ, تم بچھاؤ. آپ اس کے راستے میں قالینیں بچھاؤ, تم بچھاؤ. لیکن اپنی بیٹیوں کو کاہے بھیج رہے؟ یار یہ تو عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جنگ جب خود نہ جیت سکے تو اپنی بیٹیوں کو جنگ میں بھیج دیتے. یہ تمہارا طریقہ کب ہے؟ محمد کے غلاموں کا طریقہ کب ہے؟ تمہاری بیٹیاں نکلتی ہیں ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے. اور لوگوں, اگر تمہیں اللہ دولہا بننے کی توفیق نصیب کرے, وہ مبارک دن نوجوانوں تمہاری زندگی میں آئے کہ کبھی تم نوشا بنو, کبھی تم دولہا بنو, تو خبردار ڈانٹ کے منع کر دینا, میں دولہا بن کے جا رہا ہوں. اے میرے سسرال والوں, میرے ویلکم کے لیے کوئی لڑکی نہیں آئے گی. خبردار, اگر دولہا منع کر دے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی لڑکی آ جائے. دولہا منع کر دے تو طاقت ہے, بولو آ جائے گی لڑکی. کسی لڑکی کی طاقت نہیں ہے کہ آ جائے, کسی کی طاقت نہیں. دولہا منع کرے, آپ نے منع کرنا, ہم نے کسی سے خیر مقدم نہیں کرانا, کسی لڑکی سے فیتا نہیں کٹوانا. کان کھول کے سن لو, کوئی لڑکی ہمارے سامنے نہیں آئے گی, کوئی براتیوں کے سامنے نہیں آئے گی. نوجوانوں یہ شرط تمہیں رکھنا ہوگی, یہ شرط کوئی اور نہیں رکھ سکتا ہے, کوئی اور اس رسم کو ختم نہیں کرے گا. وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں, تمہاری رگوں میں جوان خون دوڑ رہا ہے, اس جوان خون کو شریعت مصطفیٰ کی غلامی میں لے آؤ, مصطفیٰ کی شریعت کی خدمت کرنے میں لگا دو. جس دن تم نے منع کرنا شروع کر دیا نا, یہ رسم بھی ختم ہو جائے گی. لیکن ختم تبھی ہوگی, جزاک اللہ, ختم تبھی ہوگی جب کہ تم منع کرو گے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ ختم تبھی. علماء کے ڈالو, سب کے ڈالو, میرے ایک پڑھ گیا کافی ہے بس. توجہ ہے, بس سن لیجیے. کہنے لگی, او منچلے نوجوان, میں راستے سے نکل رہی ہوں, مجھے تکتا کیوں ہے؟ مجھے توجہ ہے, مجھے تکتا کیوں ہے؟ ہائے ہائے ہائے, مجھے تکتا کیوں ہے؟ نوجوان کا جواب سنو. آج تو حال یہ ہے
کہ لڑکیاں کالج میں پڑھ رہی ہیں تو ان کے دوست الگ ہیں، فرینڈ الگ ہیں. آج بھائی کی فرینڈ الگ ہے تو بہن کے فرینڈ الگ ہے. نہ بغیرت بھائی بہن سے ڈر رہا ہے، نہ بہن بھائی سے ڈر رہی ہے. ارے گاؤں کے ماحول بڑے اچھے ہیں لوگوں، بڑے بڑے شہروں میں جا کے دیکھو، بھائی اپنی بہن سے کہہ رہا میں اپنی فرینڈ سے ملنے جا رہا ہوں، بہن اپنے بھائی سے کہہ رہی ہے میں اپنی فرینڈ سے ملنے جا رہی ہوں. 8 لاکھ کیس ایسے ہیں لوگوں اسی بھارت کے اندر کے 8 لاکھ کلمہ پڑھنے والی لڑکیوں نے ان لڑکوں سے شادی کر لی ہے کہ جن کا اسلام سے کوئی رابطہ اور ضابطہ نہیں ہے. کہاں ہو تمہارے گھروں میں آگ لگ گئی، تمہارے گھروں میں ڈاکہ پڑ رہا ہے اور تم چین کی نیند سو رہے ہو. سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، مت کیسی مت والی ہے. حضرت کہتے سونا جنگل رات اندھیری، چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے. ہائے ہائے کب جاگو گے؟ تیری بچی گھر سے نکلتی ہے، خبر رکھ کہاں جا رہی ہے. جو ڈگری عزت کے بدلے تیری بچی لاتی ہے اس ڈگری پہ ہم ٹھوکر مارتے ہیں. جو ڈگری عزت کے بدلے تیری بچی لاتی ہے ہم تھوکتے ہیں اس ڈگری پر. عزتوں سے کبھی ڈگری کے سودے نہیں کیے جائیں گے. کربلا میں تو سر کٹ رہے تھے مگر خدا کی قسم ناموس باقی تھا. سر دھڑ سے جدا ہو کے زمین پر گر رہے تھے مگر حسین کی بہن کا پردہ باقی تھا. چند سکوں کے لیے تو نے بہن کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا. کالج میں جائے گی میری بہن جاب کرے گی، ہاں اگر عزت جا رہی ہے تیری بہن کا پردہ محفوظ نہیں ہے ٹھوکر مارتے ہیں ان سکوں پر. یار وہ اندھیرے ہی بھلے تھے قدم راہ پر تھے، روشنی لے آئی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. کہنے لگی نوجوان تکتا کیوں ہے؟ ہائے ہائے وہ بھی گوارا نہ ہوا. تکتا کیوں ہے؟ توجہ ہے. آج تو حال یہ شادی میں کھانے چل رہے ہو نا تو لڑکیوں کو عورتوں کو کھانے نوجوان لڑکے کھلا رہے ہوتے. بات غلط تو نہیں ہے میری؟ اگر باحیا ہوتی فاقے سے آ جاتی، کہہ دیتی خدا کی قسم فاقے سے جا سکتی ہوں مگر کسی غیر مرد کے ہاتھ کا دیا ہوا لقمہ نہیں کھا سکتی. مگر جو بیٹی بازاروں میں جا کے غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہنتی ہو، جو غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ان کی جانگوں پہ ہاتھ رکھ کے مہندیاں لگواتی ہو، وہ غیروں کے ہاتھوں کے کھانے سے پرہیز کیا کرے؟ ذرا غور کرو، بازار میں کبھی دیکھنا جا کر کے خیر لڑکوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آج ہماری بیٹیاں مہندی لگوا رہی ہیں. عید کا موسم آیا مہندی لگے گی. آج ہماری بیٹیاں خیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہن رہی ہیں. تمہارے وہ ننگے ہاتھ بھلے تھے کہ چوڑیاں نہ ہوتی مگر کسی غیر مرد کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ نہ دیا ہوتا. آئے آئے چوڑی پہننا فرض یا واجب نہیں ہے لیکن پردہ کرنا تیرے اوپر لازمی ہے. اور نوجوان تو مجھے تکتا کیوں ہے؟ سوال وہیں آ کر ٹکرا ہے. سوال وہیں آ کر ٹکرا مجھے تکتا کیوں ہے؟ فوراً سوال نوجوان منچلے نے جواب دیا میں فریفتہ ہو گیا، تیرے حسن کا دل دادا ہوں، میں تیرے حسن پر دل دے بیٹھا ہوں، میں تیرے حسن کا غلام ہو چکا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ تجھے نکاح کرنا چاہیے تھا. نکاح کا پیغام دے دیا. جب کا پیغام غلط نہیں تھا، نکاح کا پیغام دیا ہے نا. نکاح آپ تو دوستیاں ہو رہی ہیں، رشتہ ہو گیا، موبائل آ جاتا لڑکوں والے کو گھر سے، لڑکی بات کر رہی، ماں بھی کچھ نہیں کری، بھائی بھی کچھ نہیں، باپ بھی کچھ نہیں کر، وہیں سے بات کر رہی جہاں سے رشتہ ہوا. تو یہ یقین ہے کہ نکاح بھی وہیں سے ہوگا جہاں سے رشتہ ہوا. میں نے تو کتنی باراتیں بھی لوٹتی دیکھی ہیں، میں نے تو کتنے رشتے اور منگنیاں بھی ٹوٹتی دیکھی ہیں. تو کیوں بات کرا رہا؟ جب تک کیا نکاح نہیں ہو جاتا لڑکا بھی غیر ہے یہ لڑکی بھی غیر ہے. نہ فون پر بات کر سکتی ہے نہ سامنے سے بات کر سکتی ہے. یہ شرط لگا دو رشتہ تو ہوا ہے مگر ہمارے بھائی کی بچیاں لڑکے سے جب تک بات نہیں کریں گی جب تک نکاح نہیں ہو جاتا. لیکن لمبے لمبے فون آ گئے. حیرت بھائی کچھ کہہ رہا نا باپ کچھ کہہ رہا. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ منع کرو، کنٹرول کرو. اللہ اللہ کیا بات وہیں اٹکتی ہے. کہنے لگا نکاح کرنا چاہیے تھا. لڑکی نے کہا پیغام تو اچھا ہے لیکن دینے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے.
سرے بازار مجھے نکاح کا پیغام دیتا ہے، مجھے برداشت نہیں ہے. نکاح کا پیغام دینا تھا میرے گھر پہ میرے والد کو دیتا، میرے گھر پہ میرے بھائی کو دیتا، میرے گھر والوں سے بات کی جاتی، نکاح کا پیغام دیتا. ٹھیک ہے وہ منظور ہوتا تو نہیں ہوتا، باپ کی بات تھی کہ میں اتنی گر گئی کہ میرے نکاح کے پیغام سرے بازار مجھے دیے جائے. یہ بھی اس کو گوارا نہ ہوا. میرے نکاح کے پیغام مجھے سرے بازار تو دے، کیا میں اتنی گر گئی؟ سوچنے لگی بیمار ہے، دل روشن نہیں ہے. بات وہی آ دل روشن نہیں ہے. حضرت بیٹھے، میں نے جملے میں کہا تھا، شروع میں نے جملے کہے تھے، اللہ والوں سے قریب ہوا کرو، یہ دل روشن کرتے. یہ وہ لیٹر ہے جو دل کی قندیل کو جلا دیتے ہیں. ہائے ہائے کہہ دو نا سبحان اللہ. سمجھ گئی دل روشن. زور سے بولیے دل روشن. نمازوں میں دل نہ لگے، بازاروں میں دل لگے، قرآن میں دل نہ لگے، گانوں میں دل لگے، ماں باپ کے چہرے کی زیارت میں دل نہ لگے، اور خیروں کی بیٹیوں کو تکنے میں دل لگے. سمجھ لینا کہ دل روشن نہیں ہے. تیرے گھر میں ضرور ہر طرح کا بلب لگا ہے، تیرے گھر میں ضرور 500 واٹ کا یہ ہائیلوجن لگا، مانگتا ہوں مگر دل اندھا ہے. اندھا ہے. اور یہ ہائیلوجن تیرے گھر میں تو، لیکن رب کعبہ کی قسم تیری قبر میں نہیں جائے گا. تیری قبر میں تیرا روشن دل جائے گا. سمجھ گئی دل روشن نہیں ہے، دل اندھیرے میں ہے. لڑکی دیکھی سوچنے لگی علاج کی ضرورت ہے، اسے کہاں بھیجوں تو اس کا علاج کر دے. میں نے جملہ بولا تھا، اللہ والے دلوں کو روشن کرتے ہیں. اس زمانے میں ایک اللہ والا ہوا کرتا تھا، نام ہے عمر ابن خطاب. زور سے بولو. کیا نام ہے؟ عمر ابن خطاب. عمر کے بارے میں حال یہ ہے، علماء بیان کرتے جن راستوں سے عمر گزر جائے ان راستوں سے شیطان نہیں گزرتا ہے. اللہ سمجھنے لگی اسے کس ڈاکٹر کی ضرورت ہے، سمجھ گئی اسے کس حکیم کی ضرورت ہے. کہنے لگی سنو جوان، اگر میں تجھ سے شادی کروں تو میری ایک شرط ہے کہ پوری کرے گا. کہنے لگا میں دل ہار بیٹھا ہوں، تیری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، شرط بتا. پوری کروں گا. کہنے لگی شرط یہ ہے 40 دن کے بعد نکاح کا پیغام لے کے آنا اسی جگہ، لیکن 40 دن تک تجھے مسجد نبوی میں پہلی صف میں باجماعت عمر کے پیچھے 40 دن کی نمازیں پڑھنا ہوں گی. ہائے ہائے ذرا زور سے بولو. تجھے 40 دن تک عمر کے پیچھے باجماعت پہلی صف میں نمازیں پڑھنا ہوں گی. اسے پتا تھا دل میں اندھیرا ہے، عمر کے پیچھے 40 دن کی نمازیں پڑھے گا، دل روشن ہو جائے گا. دل روشن ہو جائے گا. اللہ اللہ کہنے لگا یہ اتنی بڑی شرط تو نہیں ہے، اگر تم اس سے بھی بڑی شرط رکھتی وہ بھی پوری کر دیتا. 40 دن کے بعد اسی جگہ پہ ملیں گے، اب تیری شرط پوری کرنا لازمی ہے. اللہ اللہ واپس ہوا تو گھر نہیں گیا، جلسے میں آنے والوں سیدھا مسجد نبوی میں پہنچا ہے. سبحان اللہ. جہاں پہ بلال میٹھی میٹھی اذان پڑھا کرتے تھے، اللہ اللہ جہاں صحابہ نمازی ہوا کرتے تھے، جس مسجد کا امام کبھی آمینہ کا لال ہوا کرتا تھا. زور سے بولو نا سبحان اللہ. یہ وہ شفا خانہ ہے جہاں دل روشن ہی ہو جاتا ہے، یہ وہ ہاسپٹل ہے جہاں دل روشن ہی ہو جاتا ہے. اور جب یہاں روشن نہ ہوگا تو پھر کہاں روشن ہوگا. سب سے بڑے ہاسپٹل کا پتا دے دیا، اور اس زمانے کا جو بڑا ڈاکٹر تھا پتا دے دیا. کیا عمر کے پیچھے 40 دن کی نماز پڑھ کے آ، پھر شادی کی بات کرنا. گیا وضو کیا. جنس پہننے والی سے شادی کرو گے تو ڈیمانڈ نماز کی نہیں ہوگی، ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ یہ بتا نینی تال کے ٹکٹ نکالے ہیں کہ اوٹی کے نکالے ہیں کہ شملہ کے نکالے ہیں. بات ہنسنے کی نہیں رونے کی، بات ہنسنے کی نہیں رونے کی ہے. ڈیمانڈ ہوگی کہ اب کون سے ہوٹل پہ کھانا کھلائے گا اور مجھے کہاں کس بازار میں گھما کے لائے گا. اگر نیک ہوگی نا تو سب سے پہلی ڈیمانڈ کرے گی آج فجر میں اٹھا کیوں نہیں ہے. صحیح بات ہے نا، آج فجر میں اٹھا کیوں نہیں ہے.
اللہ اللہ چلا گیا وضو کیا نماز پڑھا 1 دن 2 دن ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ 5 ہفتہ 6 ہفتہ جیسے 40 دن مکمل ہوا نا تو نماز کی ایک خاصیت ہے یہ جملہ میں بول کے جا رہا ہوں آپ بھی اس کو استعمال کرنا اور تجربہ کر کے دیکھنا 40 دن باجماعت نماز تم مت چھوڑنا اور 40 دن کے بعد نماز تمہیں نہ چھوڑے گی 40 دن باجماعت نماز تم نہ چھوڑنا اور 40 دن کے بعد نماز تمہیں چھوڑے گی نہیں. جب دوستی ہو جاتی ہے تو دوست کہاں چھوڑتا ہے نا نہیں چھوڑے گی. اذان ہوگی تو مسجد میں بلائے گی مرے گا تو جنت میں بلائے گا. ارے بولو نا سبحان اللہ. 40 دن کی نماز ہوگی عمر کے پیچھے دل کی دنیا بدل گئی دل روشن ہو گیا. اب جب روشن دل لے کے 40 دن کے بعد اسی چوراہے پر آیا نا تو لڑکی بھی وہی آئی وہی حجاب وہی پردہ وہی لڑکی آئے 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 وہی لڑکا 40 دن سے گزرا ہے. بس فرق اتنا ہے پہلے اندھا دل لے کے آیا تھا آج روشن دل لے کے آیا ہے. فرق اتنا ہے کہ 40 دن پہلے ملا تھا تو اس کی نگاہیں لڑکی کے اوپر پڑی تھی آج 40 دن کے بعد آیا ہے تو نگاہیں زمین پہ پڑی ہے. لڑکی کہتی ہے کیا بات وعدہ بھول گئے کہنے لگا وعدہ تو یاد ہے تو کہنے لگا نگاہ اٹھا کے کیوں نہیں دیکھتا میں وہی لڑکی ہوں جس کے حسن کا تعاقب 40 دن پہلے کر رہا تھا جس کا تعاقب تیری نگاہیں 40 دن پہلے کر رہی تھی اب نگاہ اٹھا کے کیوں نہیں دیکھتا اب زمین پہ نگاہ کیوں پڑی ہے. کہنے لگا کیا کروں او لڑکی او دوشیزہ دل ایک ہی تھا اس دل کا سودا کرایا کیا کسی اور کو دے بیٹھا. کہنے لگا ہاں. لڑکی نے کہا کسے دیا ہے کہا مسجد نبوی میں جب عمر کے پیچھے نمازیں پڑھا ہے تو دل کا سودا مدینے والے مصطفیٰ پکڑ دیا ہے. ذرا زور سے بولو دل کا سودا مدینے والے مصطفیٰ کو کر دیا. اب یہ دل دے دیا مدینے والے کو دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے ذرا زور سے. اب کیا کروں کسی کا حسن جمتا ہی نہیں جچتا ہی نہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. اللہ اللہ ہے نا. اور جچے کیا جمے کیا جن نے آمنہ کے لال کو دل دے دیا پھر دل کہیں جمے گا. کسی نے کہہ دیا نبی کا مکھڑا چاند کی طرح عاشق رسول کھڑا ہو گیا خبردار میرے نبی کو چاند کی طرح کہا تو کہا کیوں کہا چاند سے تشبیہ ہی دینا کیا یہی انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. جو نبی کو دل دے بیٹا ہو وہ امیہ کے کوڑوں سے نہیں گھبراتا. جو نبی کو دل دے بیٹا ہو خدا کی قسم وہ ابو جہل کی گالیوں سے نہیں گھبراتا. جو نبی کو دل دے بیٹا ہو وہ گردن کٹانے سے نہیں گھبراتا. جو نبی کو دل دے بیٹا ہو بازاری حسن اس کے دل پہ اثر نہیں کرتا. کہنے لگا مدینے والے مصطفیٰ کو اب دل دے بیٹا ہو اب اس دل میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی کی محبت کو بسایا جائے. تو کہا 40 دن پہلے تو رشتے کی ڈیمانڈ لے کے آیا تھا اب بتا کیا ڈیمانڈ ہے. تو اب تو جھومتا جا رہا تھا اپنی ڈیمانڈ بتاتا جا رہا تھا. اس کی ڈیمانڈ کو بیگم شاہ فارسی نے اپنے جملوں میں بیان کیا ہے. اچھا لگے تو کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا. جھوم رہا تھا ڈیمانڈ پیش کر رہا تھا. بیگم شاہ فارسی اس کی ڈیمانڈ کو پیش کرتے ہیں کہتا جا رہا تھا اتنا تو کرم کرنا اے چشمے کریم آنا جب جانے لگو پر ہو تم سامنے آ جانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے میں شر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. اللہ سلامت رکھے. کہنے لگا او دوشیزہ اب تو تمنا یہی ہے بیگم شاہ فارسی بیان کرتا ہے اطلاع تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جانے لگو پر ہو تم سامنے آ جانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. کیا بات ہو محشر میں شکوی کیے جاؤں اور تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. نعرے تکبیر
محشر میں. بس آخری بات حضرت کے قدم کو چوم کر یہ آخری بات تیرے ذہن میں ڈال دوں، اور میری تقریر میں جتنی چاہتا نہیں تھا اس سے بہت کہیں لمبی ہو گئی. میں جتنی نہیں چاہتا تھا وہ 1 گھنٹہ 30 منٹ میں بول دیا. 1 گھنٹہ سوچ کر میں بیٹھا تھا. وہ تیری محبت تھی، تیرا جنون تھا، یہ تیری چاہتیں تھی، وہ اتنا لمبا بول گیا. اب سن لے بس. کیا بات ہو محشر میں. شیر سنیے، شیر سنیے. دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے. کیا بات ہو محشر میں، کیا بات ہو. کہتے ہیں نا یار کاش میرا بھی بنگلہ ہوتا، کیا بات ہے نا، ہے نا. ہاں آدمی کہتا ہے یار میں حضرت کے ساتھ عمرہ کروں، یار کیا بات، کیا بات ہے نا. یار میرا بیٹا بھی عالم بن جائے، کیا بات ہے، کیا بات ہو. محشر میں شکوے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. کیا بات ہے. کیا یار رچائی ہے بیگم شہباز، یار عاشق رسول کا نام ہے. کیا خاکہ کھینچا رب کعبہ کی قسم. آپ ہلکے میں لے لیتے ہو ان اشعار کو، رب کعبہ کی قسم. ان اشعار کو گہرائی میں لے لو نا تو عشق رسول کے جام چھلکیں گے. نرولی والوں شعر سمجھو یار، کیا خاکہ کھینچا دیوانے. نرولی میں کوئی دیوانہ پاگل اور وہ کسی کو پتھر مار کے اس کا سر پھاڑ دے. آواز آ رہی ہے آپ تک؟ پتھر مار کے کیا کر دے. تمہیں پتا یہ دیوانہ ہے، مجھے تو نہیں پتا نا. میں نرولی نہیں رہتا نا، میں تو نرولی نہیں رہتا نا. میں گریبان پکڑ لوں گا اور میرا پتھر مار کے میرا سر پھاڑا، بدلا لوں گا. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی ہوگا کہ نہیں؟ تم بھی پکڑ لو گے گریبان، میرا پتھر مار کے سر پھاڑا. تم کیا کہو گے؟ حضرت کیا کہیں گے ہنس کے؟ ارے مفتی صاحب کہاں چکر میں پڑو، یہ دیوانہ ہے. جواب یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خدا کی قسم آپ یہ نہیں کہہ سکتے حضرت مارو اسے، پھوڑو اس کا سر. آپ نہیں کہہ سکتے. ہاں کسی صحیح آدمی نے میرا سر پھوڑ دیا، پکڑو اسے، حضرت کا سر پھوڑا، مارو اسے. یہی کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ لیکن دیوانہ اگر مجھے مار دے تو آپ کیا کہو گے؟ ارے حضرت کہاں چکر میں پڑا، یہ پاگل ہے، یہ کل اسے مار دیا تھا، حضرت کل اسے مار دیا تھا یہ. اور جب مجھے پتا چلے گا اس کا پاگل کی ڈگری ہے تو میں کیا کروں گا؟ ہاتھ کھینچ دوں گا. بولو یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیوانہ ہے نا تو کیس نہیں لگے گا. کیس سوچ سمجھیے، کیس نہیں لگے گا. دیوانہ دنیا کے دیوانے پہ کیس نہ لگے. میدان محشر ہو، بیگم شہباز کہتے ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے جرموں کی وجہ سے عذاب کے فرشتے نے پکڑ لیا ہو، پکڑو اسے، یہ مجرم ہے، لے کے چلو. بیگم شہباز کہتے ہیں مجھے عذاب کے فرشتے لے کے جا رہے ہو، میں آقا آپ سے شکایت کر دوں یا رسول اللہ مجھے یہ لے کے چلا، کرم کرو. کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤ اور آقا تم اس فرشتے سے ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پتی پتی کریا کریا. ذہن میں رکھو، مجھے عذاب کے فرشتوں نے پکڑ لیا ہو، لے کے جا رہے ہو. کیا بات ہو محشر میں کہہ بیٹھوں آقا یہ مجھے لے چلا، آقا مجھے لے چلا. یہ نبی فرمائے وہ فرشتے کسے لے کے جا رہا ہے؟ آقا یہ مجرم ہے، اور تجھے پتا مجرم ہے دیوانہ ہے، دیوانہ ہے. اور دنیا کا دیوانے کو سزا نہ ملے تو محمد کے دیوانے کو کون سزا دے گا؟ دنیا کے دیوانے کو کوئی عدالت سزا نہ دے سکے تو مجھے بتا محمد مصطفیٰ کے دیوانے کو کون سزا دے گا؟ تبھی تو کسی نے کہا ہے دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ نجوم کے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. لیکن دیوانے تب کہہ سکتے جب دیوانے ہوگے، دنیا میں پھٹا ہوا پینٹ پہن کے گئے ہوگے،
داڑیاں مڈا کے نمازیں چھوڑ کے گئے ہوگے, نبی فرمائیں گے جھوٹا ہے. کہاں دیوانہ تھا, کہاں دیوانہ تھا؟ دیوانہ ہوتا نماز چھوڑتا, دیوانہ ہوتا بے پردہ بیٹیوں کو تکتا, دیوانہ ہوتا یہ ممبئی والے ناچنے والوں کے فیشن کرتا پھرتا. دیوانہ تو دیوانہ وہ ہوتا ہے جس کا دیوانہ ہوتا اسی کا پٹم بناتا ہے. صحیح بات ہے. جو جس کا دیوانہ ہوگا اسی کی تو دیوانگی ہوگی. یہ کیسی دیوانگی ہے رے تیری؟ نبی کا دیوانہ ہے پینٹ ممبئی والے کی محبت میں پہننا, دیوانہ نبی کا ہے بال ممبئی والے کی طرح ہے, دیوانہ نبی کا ہے کھائے انگریز کی طرح رہا ہے, دیوانہ نبی کا ہے شادی ڈانس پارٹی سے ہو رہی ہے, دیوانہ مصطفیٰ کا ہے بازاروں میں بے پردہ بیٹیوں کو تک رہا. کیسا دیوانہ ہے رے؟ دیوانہ تو وہی ہے, دیوانی تو وہی ہے. کہنے لگی امام مالک سے وہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ تیرے لیے جائز. تو کہنے لگی آج کے بعد اپنا چرخہ نیچے اتار لیں گے. کیا بات ہے, زور سے بولو ذرا. سبحان اللہ. آدمی کیا کہتا ہے, آدمی کیا کہتا ہے آج حالیے سنیے, اگر کوئی جا رہا, کوئی گاڑی لے کے جا رہا اور اس کی گاڑی سے آپ کے بچے نے گنا کھینچ لیا تو آپ سمجھتے ہیں جائز ہے کہ میرا ادھر نہیں ہے, حرام ہے نا. کسی کے تالاب میں مچھلی تھی, اس کے تالاب کا کنارہ کٹا, پانی تیرے کھیت میں آیا, مچھلی تیرے کھیت میں آئی, جائز نہیں ہے. تو کہتا ہے یہ تو آ گئی, نہیں اس کی تالاب کی مچھلی ہے جو تیرے کھیت میں آئی ہے. کہنے لگی آج کے بعد حضرت چرخہ نیچے اتر جائے گا, کام چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو مگر بادشاہوں کی قندیلوں کی روشنی میں آج کے بعد چرخہ نہیں چلے گا. دل روشن کرو, آخری پیغام دل روشن, ان بزرگوں سے محبت کرو, قرآن کی تلاوت کرو, نمازیں پڑھو, استغفار کرو, سچ بولو, حرام کا لقمہ نہ کھاؤ, انشاءاللہ دل روشن ہو جائے گا. جس دن دل روشن ہو گیا تو خدا کی قسم تو جھومتا جائے گا, زمانہ کہتا جائے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اسلام زندہ باد, قوم مسلم پائندہ باد, وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. مصطفیٰ